دیتے ہیں، ان کی زندگی ویران کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ اس جن نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، برکت ہو، آپ کی نسلیں شاد آباد ہوں، آپ کے گھر میں ویرانی، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، غم نہ ہوں، تو آپ ایک کام کریں، سب گھر والوں کو کہیں کسی بھی وقت ننگے سر نہ رہیں۔ سب گھر والوں کو کہیں کہ عورتیں گھر کے اندر ہلکی خوشبو استعمال کریں، لیکن صرف اپنے محرموں کے لیے گھر سے باہر جاتے وقت استعمال نہ کریں۔ گھر کے مرد زیادہ خوشبو استعمال کریں۔ سب گھر والوں کو کہیں کہ اپنے برتن جب ڈھانکیں بسم اللہ کے ساتھ ڈھانکیں، جب رکھیں بسم اللہ کے ساتھ رکھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھائیں، اور اپنے الماری کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھولیں، اپنے کپڑے اتاریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتاریں۔ تو ہر جگہ ہم ان کو تکلیف نہیں دے سکیں گے، ورنہ جب کوئی مرد یا عورت کپڑے پہننے کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہم ان کے نسوانی اعضاء اور شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اور ان کی شرمگاہ کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کے اندر غلاظت اور گندگی بھر دیتے ہیں۔ پھر ان کے اندر برائی کا جذبہ ہوتا ہے، زنا کا جذبہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اکثر جنات مجھے بسم اللہ کی عجیب طاقت اور تاثیر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہمارے لیے ایک تلوار ہے، ایک آرا ہے، ایک جال ہے، ایک دیوار ہے۔ جنات کہتے ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رواج ہوتا ہے وہ گھر خوشحال ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام کرتی ہیں، مرد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرتے ہیں اور اسی تسمیہ کے ساتھ دن رات گزارتے ہیں۔ ہر قدم پر ہر کام سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر، جس دکان کے اندر، جس کاروبار کے اندر تسمیہ کا رواج ہوتا ہے، ہم وہاں آگ نہیں لگاتے، ہم وہاں دھوکے نہیں دیتے، ہم وہاں چوریاں نہیں کر سکتے، ہم وہاں ڈاکے نہیں ڈال سکتے، ہم ان کے نقصانات نہیں کر سکتے۔ علامہ کہتے ہیں ایک جن نے بتایا کہ میں پہلے بہت شریر تھا، شیطان تھا، جرائم کرتا تھا، آپ کے ہاتھوں میں نے توبہ کی۔ پھر اس نے اپنے تجربات و مشاہدات میں ایک بات بتائی کہ ہم بسم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم انسانوں کی لاٹھی، بندوقوں، تلواروں سے، ان کی بڑی بڑی دیواروں سے اور ان کے قلعوں سے نہیں ڈرتے، ہم بسم اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں، کیونکہ تسمیہ پڑھنے والا بندہ ایسے ہے جیسے ہمارے اوپر آگ پھینک رہا ہو۔ وہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جس چیز کے اوپر انسان ہاتھ رکھتا ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ ہماری جان نکلتی ہے جس گھر میں انسان تسمیہ پر کر داخل ہوتا ہے، ہم اس گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، سو نہیں سکتے، چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی شریر جن نے بتایا کہ جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، ہم اس گھر کے تیل کو استعمال کرتے ہیں، اس کی کریمیں استعمال کرتے ہیں، اس کے پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، اس کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس گھر میں شہد پڑا ہو وہ استعمال کرتے ہیں، آٹا استعمال کرتے ہیں، چینی استعمال کرتے ہیں، چاکلیٹ پڑے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہو ہم کھاتے ہیں، لیکن جس گھر میں کسی چیز کو رکھتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ گھر ہماری دسترس سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ہم جنات اس کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان میں بسم اللہ کی انتہائی زیادہ روحانی طاقت کے بارے میں صحابہ کرام کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپس میں فضائل قرآن پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا سورہ توبہ کا آخری حصہ افضل ہے، دوسرے صحابی نے کہا سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ افضل ہے، ایک تیسرے صحابی نے کہا سورہ کاف ہا یا عین صاد اور طٰہٰ افضل ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق مختلف اقوال بیان کیے، اور ان حضرات میں حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجیب و غریب فضائل کو کیسے بلا دیا؟ اللہ کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات میں سے ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابو معصور، ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل عجیبیہ بیان کرو۔
ابو معصور حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب کی کنیت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا: اے امیر المومنین، زمانہ جاہلیت میں ہم پر سخت قحط آ پہنچا تو میں نے کچھ رزق کی تلاش کے لیے جنگل میں گھوڑا ڈال دیا۔ میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک اور گھوڑا اور کچھ مویشی اور ایک خیمہ نظر آیا۔ جب میں خیمہ کے پاس پہنچا تو وہاں مجھے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ خیمے کے سامنے ایک بوڑھا آدمی ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا: جو کچھ تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے وہ سب مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اس بڈھے نے کہا: اے شخص، اگر تم مہمانی چاہتے ہو تو اتر آؤ، اگر مدد چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے پھر کہا: تمہاری ماں تجھ پر روئے، یہ سب مجھے دے دے۔ تو وہ بڈھا بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب ہوا۔ اس نے مجھے زمین پر گرا لیا اور میرے اوپر سوار ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا: میں تجھے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا: چھوڑ دو۔ تو وہ میرے اوپر سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا: اے امرو، عرب کا شاہ سوار ہے، اس بورے کمزور سے بھاگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مر جا۔ چنانچہ میرے دل نے پھر مقابلے کے لیے اکسایا اور بھڑکایا تو میں نے اس بورے سے کہا: یہ سب مال مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ وہ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب ہوا اور مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے نیچے آ گیا اور وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پوچھا: کیا تجھے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا: معاف کر دے۔ چنانچہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہ جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا: اپنا سب مال مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اب کی بار پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب آیا تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور اس نے مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے نیچے آ پڑا۔ میں نے اس سے درخواست کی: مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا: اب تیسری بار تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کنیز کو آواز دی: تیز دھار کی تلوار لے آ۔ وہ اس کے پاس تلوار لے آئی تو اس بورے نے میرے سر کا اگلا حصہ کاٹ دیا اور میرے سینے سے اتر گیا۔ اے امیر المومنین، ہم عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب ہمارے سر کے آگے سے بال کاٹ دیے جائیں تو اس کے اگنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر لوٹ جانے میں شرم اور حیا آتی ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس کی خدمت کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب پورا سال گزر گیا تو اس نے مجھ سے کہا: اے عمرو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ہم ایک وادی میں پہنچے۔ اس نے جنگل والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آواز لگائی تو تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلے چھوڑ کر نکل گئے، ایک پرندہ بھی باقی نہ رہا۔ پھر دوبارہ آواز لگائی تو تمام درندے اپنے ہاتھوں سے باہر چلے گئے۔ تیسری بار آواز لگائی تو ایک لمبے کھجور کے درخت کی طرح لمبا کالا آدمی نظر آیا جو اونی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ اس بورے نے کہا: اے عمرو، گھبرانا مت، اگر ہم ہار گئے تو تم کہنا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس پر غالب آ جائے گا۔ لیکن مقابلہ میں وہ لمبا کالا آدمی غالب آ گیا تو میں نے جھٹ سے کہا: میرا ساتھی لات و عزیٰ کی وجہ سے غالب ہوگا۔ تو اس بڈھے نے مجھے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ میرا سر اکھڑ جاتا تھا۔ میں نے کہا: میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر جب ہم جیت گئے تو میں نے کہا: میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ اس بورے نے اس کو اٹھا کر زمین میں اس طرح گاڑ دیا جس طرح گھاس کو زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیٹ کو پھاڑ کر اس سے سیاہ لالٹین کی طرح کی کوئی چیز نکالی اور مجھ سے کہا: اے عمرو، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے کہا: آپ کا اور اس پلید کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا: وہ لڑکی جس کو تم نے خیمہ میں دیکھا وہ فاریہ بنت مستورد ہے۔ ہر سال ایک جن اس کے لیے میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے، تو ہر سال اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے ان پر فتح عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس واقعہ میں جن کے پیٹ پھاڑ کے اس کے اندر سے سیاہ لالٹین کی طرح کی کوئی چیز نکالنے کو خیالی کہانی سمجھیں یا مذاق سمجھیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس موضوع پر آج مغربی دنیا بہت زیادہ تحقیق کر رہی ہے اور ہالی ووڈ کی مشہور فلمز فرینکنسٹائن، وان ہیلسنگ اور انڈرورلڈ اسی موضوع پر ہیں۔ ان فلموں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح شیطانی عمل کے ساتھ انسانی جسم کے اندر کوئی شیطانی چیز رکھی جاتی ہے جس سے اس کی برائی کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اوپر بیان کیے گئے واقعہ میں اس زمانے کی لالٹین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا معلوم اس زمانے کی لالٹین کس شکل کی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے اور بسم اللہ اپنے اندر عجیب اور بے انتہا طاقت اور تاثیر رکھتی ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ شیخ الوظائف بسم اللہ کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل پریشانی دور کرنے یا حاجت پوری کرنے کے لیے 800 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح شام پڑھیں، اور ایک دفعہ شیخ نے یہ بھی اضافہ کیا تھا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا کریم کا اضافہ کر لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ مشکلات، پریشانیاں اور مصائب دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت کمال کی چیز ہے۔